دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مغل سلطنت کسی دور میں ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سلطنت تھی، جس سلطنت کو 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان میں ہی موجود غداروں کی مدد سے ختم کر دیا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر مغل خاندان آج کل کہاں ہے، یعنی 1857 میں جب انگریزوں نے اس سلطنت کو ختم کیا تھا تو مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ اور ان کی اولادوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ کیا اسی وقت ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا، یا پھر آج بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو ان کی نسلوں سے تعلق رکھتا ہے؟ دوستو خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب بیگمات کے آنسو میں 1857 کی مغلوں کی وہ درد بھری کہانی ذکر کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1858 میں جب انگریزوں نے مغل سلطنت کو پوری طرح سے ہندوستان سے ختم کر دیا تھا اور دہلی پر بھی انگریزوں کا پوری طرح سے قبضہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ ظفر کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ لال قلعے کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں ہی قید کر دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو ان کے پورے خاندان کے قید کیے جانے کے کچھ دن بعد ہی انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 21 بیٹوں میں سے 18 بیٹوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ انگریزوں کے اس دردناک ظلم سے بہادر شاہ ظفر کے صرف 3 ہی بیٹے بچ پائے تھے، جن میں سے ایک کا نام مرزا جوان بخش، دوسرے کا نام مرزا شاہ عباس اور تیسرے کا نام قسمت بیگ تھا، اور انہی تینوں بیٹوں نے ہی بہادر شاہ ظفر یعنی مغل خاندان کی نسلوں کو آگے بڑھایا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے قتل کیے گئے 18 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کے سروں کو ان کے جسم سے کاٹ کر دہلی کے خونی دروازے پر لٹکایا گیا تھا، تاکہ ان سروں کو دیکھ کر ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان ڈر کر انگریزوں کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ دوستو جب اس خطرناک حیوانیت سے بھی انگریزوں کا پیٹ نہیں بھرا تو ان لوگوں نے اس 80 سال کے بوڑھے سلطان یعنی بہادر شاہ ظفر کے اوپر بھی مقدمہ چلایا۔ لال قلعے میں 44 دنوں تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور آخرکار بوڑھے اور بیمار 80 سال کے بہادر شاہ ظفر کو موت کی سزا سنائی گئی۔ جیسے ہی بہادر شاہ ظفر کی موت کی خبر پورے ہندوستان میں پھیلی تو لوگوں نے اس کا وروଧ کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے دیکھا جب حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی جو موت کی سزا تھی اس کو جلاوطنی میں بدل دیا، یعنی اب یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ بہادر شاہ ظفر کو پھانسی نہیں دی جائے گی، لیکن ان کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہندوستان سے نکال دیا جائے گا۔ مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ ظفر کو ان کی ایک بیوی جس کا نام زینت محل تھا اور ان کے 2 بیٹے جن میں سے ایک کا نام مرزا جوان بخش اور دوسرے کا نام شاہ عباس تھا، ان کے ساتھ ہندوستان سے نکال دیا گیا۔ ہندوستان سے نکالے جانے کے بعد بہادر شاہ ظفر نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کے ساتھ باقی بچی ہوئی زندگی برما میں گزاری۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے یہ تمام دن بڑے ہی درد بھرے تھے۔ بہادر شاہ ظفر اتنے غریب ہو چکے تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے تک کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آخرکار 1862 میں جب مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ ظفر کا برما کے رنگون میں انتقال ہوا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹے یعنی مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو صرف اس شرط پر زندہ رکھا کہ وہ کبھی بھی ہندوستان نہیں آئیں گے۔ لہٰذا بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں نے انگریزوں کی یہ شرط مان لی تھی، کیونکہ دوستو انگریزوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ دونوں بیٹے ہندوستان میں آئیں گے تو مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہونے کے ناطے یہ ہمارے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ دوستو اسی ڈر سے انگریزوں نے کبھی بھی بہادر شاہ ظفر کے ان دونوں بیٹوں کو ہندوستان کی طرف نہیں آنے دیا، اور ان دونوں بیٹوں نے اپنی پوری زندگی برما کے علاقے میں ہی گزار دی تھی۔ دوستو اتہاس کے پنوں کو پلٹنے پر یہ معلوم چلتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے ان دونوں بیٹوں میں سے شاہ عباس نے رنگون میں ہی شادی کر لی تھی اور ان کی بہت ساری اولادیں ہوئی تھیں۔ آج کے دور میں وہ تمام اولادیں غریبی کی وجہ سے بہت ہی بری زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ شاہ عباس کی اولادیں اتنی زیادہ غریب ہیں کہ آج کے دور میں وہ رنگون کے ایک بدبودار گلیوں کے علاقے میں جھگیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دوستو وہیں دوسری طرف بہادر شاہ ظفر کے پہلے بیٹے یعنی مرزا جوان بخش کی صرف ایک اولاد تھی جس کا نام تھا مرزا جمشید بخش۔ مرزا جوان بخش کی بیوی نواب زمانی بیگم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ 1884 میں جب جگر کی بیماری کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے پہلے بیٹے یعنی مرزا جوان بخش کا انتقال ہو گیا
تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد مرزا جوان بخش کی بیوی یعنی زمانی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مرزا جوان بخش کا بیٹا یعنی بہادر شاہ ظفر کا پوتا تنہا رہ گیا تھا۔ مرزا جمشید بخش اپنے والد مرزا جوان بخش اور اپنی ماں زمانی بیگم کے انتقال کے بعد انڈیا واپس آ گئے، کیونکہ اس وقت تک ہندوستان کے حالات کچھ اچھے ہو چکے تھے۔ مرزا جمشید بخش نے ہندوستان میں آ کر نادرہ بیگم نام کی ایک عورت سے شادی کی، جن سے صرف ان کی ایک ہی اولاد پیدا ہوئی، جس کا نام تاریخ کے پنوں میں مرزا بیدار بخش بتایا جاتا ہے۔ دوستو، ابھی مرزا بیدار بخش بہت ہی کم عمر کے تھے کہ اچانک سے ان کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، یعنی وہ اناتھ ہو گئے تھے۔ اپنے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مرزا بیدار بخش نے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، لیکن اس دوران وہ اپنی پہچان چھپائے رہے، یعنی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مغل سلطنت کے آخری سلطان بہادر شاہ ظفر کی اولادوں میں سے ہیں۔ لیکن جب ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں کو مرزا بیدار بخش کی پہچان کے بارے میں معلوم چلا اور لوگوں نے یہ جان لیا کہ مرزا بیدار بخش مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے ہیں، تو مرزا بیدار بخش کو بھارت سرکار کی طرف سے بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی حیثیت سے مہینے پر پینشن ملنے لگی۔ 1950 میں مرزا بیدار بخش نے سلطانہ بیگم نام کی ایک عورت سے شادی کی۔ سلطانہ بیگم سے مرزا بیدار بخش کے 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ دوستو، مرزا بیدار بخش جب تک اس دنیا میں زندہ رہے تب تک تو بھارت سرکار ہر مہینے ان کو کچھ روپے پینشن دیتی رہی، لیکن جب 1980 میں مرزا بیدار بخش کی وفات ہو گئی تو بھارت سرکار نے ان کی بیوہ یعنی سلطانہ بیگم اور ان کے بچوں کو پینشن دینا بند کر دی۔ پینشن بند ہونے کی وجہ سے مرزا بیدار بخش کی فیملی کی حالت بری ہوتی چلی گئی، دن بدن غریبی بڑھتی چلی گئی۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو مرزا بیدار بخش کی بیوہ بیوی یعنی سلطانہ بیگم نے کولکاتہ کے ڈولی گنج علاقے میں چائے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، جس سے ان کے بچوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ دوستو، سلطانہ بیگم کو بھارت سرکار کی طرف سے مغل سلطنت کا خاندانی ہونے کی حیثیت سے ایک گھر بھی دیا گیا تھا، لیکن بعد میں سلطانہ بیگم نے کئی انٹرویوز میں یہ بتایا تھا کہ وہ گھر ان سے چھین لیا گیا تھا۔ کسی دور میں پورے بھارت پر حکومت کرنے والے مغل خاندان کی یہ چھوٹی سی فیملی کولکاتہ کے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہنے پر مجبور ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہادر شاہ ظفر کے بچے ہوئے 3 بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تیسرے بیٹے یعنی قسمت بیگ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔